خوش آمدید اس نئے ایکسپلینر میں۔ ذرا فرض کیجئے ایک ایسی دنیا جہاں صدیوں تک، بالکل صدیوں تک آسمان سے کوئی رہنمائی نہ آئی ہو۔ اسلامی روایات کے مطابق واقعی ایک دور ایسا گزرا ہے جب انسانیت کو کسی نئے نبی یا پیغمبر کے بغیر بالکل اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ آج ہم انہی تاریخی اور مذہبی حوالوں کا مکمل تجزیہ کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس لمبی خاموشی نے دنیا اور انسانیت کا کیا حال کیا۔ اچھا، چلیے سیدھا پوائنٹ پر آتے ہیں اور اس بنیادی تصور کو سمجھتے ہیں۔ سورس مٹیریل اس دور کو الفترہ کہتا ہے۔ تاریخ کا یہ وہ وقفہ ہے جب زمین پر کوئی بھی پیغمبر موجود نہیں تھا۔ آسمانی رہنمائی کا سلسلہ بالکل رکا ہوا تھا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ معاشرے میں ایک ایسی بھیانک اور پھیلی ہوئی گمراہی آئی جس کا کوئی حساب نہیں۔ یہ صرف وقت گزرنے کی بات نہیں تھی، یہ دراصل ایک بہت بڑا روحانی خلا تھا۔ اس ٹائم لائن کو ذرا غور سے دیکھیں۔ حضرت اسماعیل کی نسل میں تقریباً 2500 سال تک، جی ہاں 2500 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ لیکن ٹھیک اس کے برعکس پیرالل میں حضرت اسحاق کی نسل میں مسلسل پیغمبر آتے رہے، جیسے حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ۔ پھر جب حضرت عیسیٰ تشریف لائے، جو اسحاق کی نسل کے آخری نبی تھے، تو ان کے بعد پوری دنیا میں ایسی خاموشی چھائی جو 600 سے 700 سال تک برقرار رہی۔ یہ گلوبل لیول کی ایک ایسی خاموشی تھی جس میں صرف آخری نبی کے آنے کا شدت سے انتظار ہو رہا تھا۔ حصہ پہلا، The Descent into Ignorance، یعنی جہالت کی طرف سفر اور انتہاؤں کا دور۔ سورس واضح کرتا ہے کہ اس دور کو ہم عام طور پر جاہلیت کہتے ہیں، لیکن یہاں ایک اہم پوائنٹ ہے۔ جاہل کا مطلب صرف ان پڑھ یا لا علم ہونا نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہ اصل میں انٹیلیجنس یعنی ذہانت کا بالکل الٹ ہے۔ ایک جاہل وہ ہے جو اپنی انا، اپنی ضد اور ادنا خواہشات کے سامنے مکمل ہتھیار ڈال دے، پھر چاہے وہ کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو۔ اس دور کا اصل مسئلہ پڑھائی لکھائی کی کمی نہیں تھا، بلکہ اخلاقی شعور کی مکمل تباہی تھی۔ اب اس تحقیق میں جو چیز سب سے دلچسپ ہے نا، وہ یہ ہے کہ لوگ کس عجیب و غریب طریقے سے عقیدے سے بھٹکے۔ صحیح بخاری کے حوالے سے سورس بتاتا ہے کہ لوگ سفر پر جاتے وقت خانہ کعبہ سے ایک پتھر نکال کر اپنے ساتھ لے جاتے۔ راستے میں اگر کوئی اور زیادہ خوبصورت پتھر مل گیا تو خیر، پہلے والے کو پھینکا اور نئے کو پوجنا شروع کر دیا، اور اگر پتھر وغیرہ کچھ بھی نہ ملتا تو مٹی اکٹھی کرتے، اس مٹی پر بکری کا دودھ چھڑکتے اور پھر اس ڈھیر کا طواف شروع کر دیتے۔ ذرا سوچئے، یہ بالکل ایسا تھا جیسے عقل اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت زیرو ہو چکی ہو۔ اور انتہا تو دیکھیے، یمامہ کے علاقے کی مثال بہت ہی عجیب ہے۔ وہاں لوگوں نے کھجور، پنیر اور دودھ کو ملا کر اپنا ایک خدا بنایا، پوجا شروع کر دی۔ لیکن جب شدید قحط پڑا اور بھوک بڑھی تو انہوں نے بالکل آسانی سے اپنے اسی بنائے ہوئے خدا کو کھا لیا۔ یہ مثال بہت شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں لوگ بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے ہی پوجے جانے والے بتوں کو کھا جاتے ہوں، وہاں جہالت اور اصالِ توحید کے درمیان کتنا زمین آسمان کا فرق تھا۔ لیکن ٹھہریے، بات صرف مٹی یا کھجور کی بتوں پر ختم نہیں ہوتی۔ اس سوسائٹی میں ایک نہایت دردناک اخلاقی گراوٹ بھی شامل تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ لوگ اپنی معصوم بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ سورس نے ان قصوں کا حوالہ دیا ہے جہاں ایک بابسی کا عالم دیکھیں۔ ایک ماں کہتی ہے، رحم کرو، ہماری بیٹی کو جینے دو، اور اس معصوم بچی کا باپ کیا جواب دیتا ہے؟ میں اس کا بوجھ کیوں اٹھاؤں؟ اگر تم نے بیٹے پیدا نہ کیے تو میں تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ دوستو، یہ اس معاشرے کی اخلاقی تباہی کا بالکل سب سے نچلا درجہ تھا۔ معاشرے پر اثر و رسوخ والے طبقے کا غضبناک کنٹرول تھا، خاص طور پر مکہ کے ایلیٹ طبقے کا، جنہیں ہمس کہا جاتا تھا۔ انہوں نے دراصل مذہب کو پورا ایک بزنس بنا رکھا تھا۔ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ صرف وہی لوگ مذہبی طور پر پاک ہیں۔ انہوں نے حاجیوں کو مجبور کیا کہ بھائی طواف کرنا ہے تو مکہ سے ہی نئے کپڑے خریدنے پڑیں گے، اور اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں یا کوئی ان کے کپڑے نہ خریدنا چاہے تو اسے بغیر کپڑوں کے یعنی ننگے حالت میں خانہ کعبہ کا طواف کرنا پڑتا تھا۔ انہوں نے کعبہ کو لوگوں پر نفسیاتی اور معاشی غلبہ حاصل کرنے کا ایک ہتھیار بنا لیا تھا۔ حصہ 2، Anticipating a Final Messenger، آخری نبی کا انتظار اور پرانی کتابوں کے اشارے۔ اب آتے ہیں دنیا کے دوسرے حصے کی طرف۔ رومن ایمپائر کے زیر اثر یہودیوں کو شدید ظلم کا سامنا تھا، یہاں تک کہ انہیں زبردستی جوپیٹر کے مندر کا ٹیکس بھی دینا پڑتا تھا۔ اس انتہائی ظلم کی وجہ سے ان کی امیدیں اور نظریات تبدیل ہو گئے۔ وہ اب کسی ایسے پیغمبر کی تلاش میں تھے جو فوجی اور سیاسی طور پر ان کی ایسی مدد کرے جو انہیں مکمل آزادی دلا سکے۔
اسی لیے سورس ہمیں بتاتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ تشریف لائے تو یہودیوں کی اکثریت نے انہیں اس لیے قبول نہیں کیا کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ حضرت عیسیٰ کے پاس رومنز کو ہرانے والی وہ ملٹری پاور نہیں ہے جو انہیں چاہیے تھی۔ اور اس دوران سورس اس زبردست حقیقت کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ ان سیاسی دباؤ اور عظیم غلط فہمیوں کے باوجود جو پرانی آسمانی کتابیں تھیں وہ لوگوں کو گائیڈ کر رہی تھیں۔ لوگ ان کتابوں کو پڑھ کر مکہ کے صحراؤں کی طرف، جسے تاریخی طور پر بکہ کہا جاتا تھا، مسلسل ہجرت کر رہے تھے۔ کیوں؟ تاکہ وہ آخری نبی کا انتظار کر سکیں۔ وہ لوگ واقعی کھجور کے باغات اور بکہ کا ذکر اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے۔ اور ان کتابوں میں جو نشانیاں ہیں اس پر سورس ایک بہت گہری لنگوسٹک بحث کرتا ہے۔ یہاں سلائیڈ پر آپ بائبل کے سانگ آف سولومن کے چیپٹر 5 ورس 16 کا ہیبرو یعنی عبرانی زبان کا حصہ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر اس کی آواز پر غور کیا جائے، اسے پڑھا جائے، تو اس میں ایک لفظ آتا ہے محمدم۔ سورس یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ الفاظ صرف کوئی عام صفت یا تعریف نہیں ہے، بلکہ یہ آخری پیغمبر کا اصل نام ہے جو پرانی کتابوں میں حفاظت سے رکھا گیا تھا۔ اور یہ مثال بہترین طریقے سے سمجھاتی ہے کہ ترجمہ کرتے وقت تاریخ میں آخر کتنا بڑا مسئلہ پیش آیا۔ دیکھیے، جب اس عبارت کا انگلش میں لفظی ترجمہ کیا گیا تو انہوں نے محمدم کو ٹرانسلیٹ کر کے آل ٹوگیدر لولی یا لولی ڈیزائر بنا دیا۔ لیکن گرامر کا اصول ہے کہ کسی بھی پراپر ناؤن یعنی خاص نام کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس لفظ کو اس کی آواز کے مطابق پڑھا جائے نا تو وہ واضح طور پر محمدم بنتا ہے۔ سورس کہتی ہے کہ ترجمے کے اس ایک چھوٹے سے بدلاؤ نے دراصل صدیوں کی پیشن گوئی کو سب سے چھپا دیا۔ حصہ 3، ایکوز آف ہسٹوریکل ڈیویشن۔ کیا آج کا جدید معاشرہ بدل گیا ہے؟ تو ہم ان پرانی باتوں کو آج کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ سورس اس بات پر کھلی تنقید کرتا ہے کہ آج کے دور میں بھی بہت سے اعمال بالکل اسی الفطرہ کی جہالت جیسے لگتے ہیں۔ درختوں پر اپنی منت کے مٹکے باندھنا، مقدس جگہوں اور جالیوں پر دھاگے باندھنا یا قبروں کو پھولوں اور مہنگی چادروں سے سجانا، یہ بالکل اسی ذہنیت کا عکس ہے جہاں لوگ سیدھا آسمانی کتابوں اور ٹیکسٹ کو فالو کرنے کے بجائے اپنی سہولت کے مطابق اور کنوینئنس دیکھ کر مذہب کو تبدیل کرنے کے عادی بن جاتے ہیں۔ اس معاملے میں مولانا رومی کا ایک بڑا ہی زبردست اور نصیحت آموز تصور ہے جسے سورس یہاں دی سلیکٹیو سنر کہتا ہے۔ یہ وہ انسان ہے جو ان گناہوں کو تو آرام سے کر لیتا ہے جو اسے کمفرٹیبل لگتے ہیں، لیکن دوسروں کو ان گناہوں پر بڑی سختی سے جج کرتا ہے جو اسے خود پسند نہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں گے جو دن میں 5 وقت نماز تو قائم کرتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ سود یعنی انٹرسٹ پر مبنی کریڈٹ کارڈز کا بے تحاشا استعمال کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ دراصل مذہب کو اپنی پسند اور سہولت کے مطابق ڈھالنا ہی تو ہے۔ آخری حصہ دی میننگ آف سائلنس، ایک فلسفیانہ نتیجہ اور آخری سوال۔ اچانک جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، غزہ میں، سوڈان میں اور اوئغور خطوں میں انسانیت عظیم تکالیف برداشت کر رہی ہے، ہزاروں معصوم لوگ سفر کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے ایک بہت ہی بھاری سوال اٹھتا ہے کہ خدا چپ کیوں ہے؟ سورس اس اہم سوال کو ایڈریس کرتا ہے۔ دنیا میں ایسی شدید تکالیف کے باوجود فوری آسمانی مداخلت کا نہ ہونا یہ بہت سے لوگوں کے دلوں میں شکوک اور پریشانی پیدا کرتا ہے۔ تو اس مسئلے پر اصل اور طاقتور نقطہ یہ ہے کہ سورس اس خاموشی کو سمجھاتا کیسے ہے۔ یہاں ایک بہت ہی گہری میٹافر، ایک استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ دیکھیے، 2 طرح کا اندھیرا ہوتا ہے دنیا میں۔ ایک قبر کا اندھیرا جو کہ بالکل ختمے اور مکمل بربادی کی علامت ہے، اور دوسرا ماں کی کوکھ یعنی ووم کا اندھیرا۔ کوکھ کا اندھیرا کسی چیز کا خاتمہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو ایک چھپی ہوئی تیاری کا وہ وقفہ ہے جو ایک آنے والی نئی زندگی کی صبح کا اعلان کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خاموشی کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کوئی موجود نہیں۔ اور اس فلسفیانہ سوچ کے ساتھ تجزیہ ہمیں ایک آخری اور زبردست سوال کے ساتھ چھوڑتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر تاریخ میں صدیوں تک چھائی رہنے والی وہ الفترہ کی خاموشی صرف کوکھ کا اندھیرا تھی جس نے آخر میں ایک نئی روشنی کو جنم دیا اور انسانیت کو اٹھایا، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کا یہ جدید معاشرہ کس نئی حقیقت کو اپنے اندر تیار کر رہا ہے؟ جب انسانی جہالت اور تکلیف اپنی انتہا پر پہنچتی ہیں تو اس اندھیرے کے بعد صبح کیسی ہوتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو واقعی ٹھہر کر سوچنا چاہیے۔ آج کے اس ایکسپلینر کے لیے بس اتنا ہی۔